السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے سنتے ہیں حقیقت پر مبنی ایک سچی کہانی، جن ذات کا عشق۔ آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دور دراز سے یہ آواز آ رہی تھی۔ ہر طرف پہاڑی پہاڑ تھے۔ سحر کا سماں تھا، آسمان سے ہلکی ہلکی اوس گر رہی تھی۔ وہ سفید فراق میں ملبوس کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ آسمان سے روشنی ایسے پھوٹ رہی تھی جیسے نور ہی نور برس رہا ہو، مگر وہ اس سب سے بے خبر اس آواز کی جانب چلی جا رہی تھی۔ وہ جھلملا کر اٹھی، گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ اف، میں نے پھر یہی خواب دیکھا، میرب نے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے یہی خواب لگاتار دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اٹھی اور تیار ہو کر نیچے چلی گئی۔ السلام علیکم، اس نے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے زور سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، احمد صاحب نے ہلکے سے جواب دیتے ہوئے میرب کو دیکھا۔ میرب، ناشتہ کرتے ہوئے جاؤ، میرب کی امی ہاجرہ نے ڈانٹتے ہوئے اسے کہا، جس کی وجہ سے اسے زبردستی ناشتہ کرنا پڑا۔ وہ آج بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق کلاس شروع ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی جلدی پہنچ کر چوکیدار انکل کی امداد کے لیے کچھ پیسے ان کو دیے۔ وہ ایسی تو تھی، جب بھی کالج جاتی چوکیدار انکل کی مدد کرنا نہیں بھولتی تھی۔ اسے لوگوں کی مدد کر کے سکون ملتا تھا۔ وہ بہت نرم دل کی تھی۔ دل کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ شخصیت بھی متاثر کرنے والی رکھتی تھی۔ اس میں کشش ہی ایسی تھی جو ملتا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اس نے جیسے ہی کلاس میں قدم رکھا، ساری لڑکیوں نے اٹھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ جو کلاس کے سب لڑکوں کو ناگوار گزرا تھا، بس ایک وہی واحد لڑکا تھا جو اس کو دیکھ کر پرسکون ہوا تھا۔ ماہر، کس کے خیالوں میں گم ہو تم؟ پیچھے سے یان کی آواز سن کر اس کا سحر ٹوٹا، ورنہ وہ تو میرب کو دیکھنے میں بعد بھول گیا تھا دنیا کیا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی جینز پر لانگ شرٹ پہنے، سلیقے سے اسکارف باندھے ہوئے اس کو بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، کوئی اس حد تک بھی معصوم ہو سکتا ہے؟ وہ کالج تو آ گئی تھی، مگر اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کے خیال میں بس وہی خواب آ رہا تھا جو وہ 1 ہفتے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں اپنے آپ کو شہزادی کے روپ میں دیکھتی تھی؟ وہ کالج آ تو گئی تھی، مگر اس کو اپنی طبیعت بھاری بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اکیلی کلاس میں بیٹھ گئی۔ اس کے خیال میں بس وہی خواب تھا جو لگاتار اس کو نظر آتا تھا۔ میرب، تم یہاں بیٹھی ہو، ہم تمہیں وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، عرشیہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرب نے بیزاری سے جواب دیا۔ چلو آؤ کینٹین میں چلتے ہیں، پیچھے سے آمنہ نے اس کو آواز دی۔ اس کے ساتھ سویرا بھی تھی۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ میرب بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف خوبصورت پہاڑ تھے، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ وادی کوئی جنت جیسی تھی۔ وہ سفید فراق میں ملبوس تھی، شہزادیوں سے بھی حسین۔ کوئی آواز تھی جو اس کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی۔ بہت دور اس کو کسی کا عکس دکھائی دیا۔ وہ کوئی لڑکا تھا شاید، مگر اس کا منہ نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، مگر اذان کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگیں۔ وہ لڑکا اب اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور اذان کا جواب دینے لگی۔ کالج سے آ کر وہ بہت تھک چکی تھی۔ اس نے کھانا کھایا اور پین کلر لے کر سو گئی تھی۔ اس کو وہ خواب کیوں آ رہے تھے؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے گئی۔ ماما پاپا کہاں ہیں آپ لوگ؟ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی اسے سننے والا نہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو ان کے گھر ایک کام والی تھی جس کو میرب دائی ماں کہا کرتی تھی۔ وہ میرب کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ میرب بھی ان سے بہت لگاؤ رکھتی تھی۔
مگر 2 سال پہلے جب میرب 15 سال کی تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ احمد اور ہاجرہ میرب پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ وہ آج بھی ایسے تھے۔ گھر میں میرب کو اکیلا چھوڑ کر وہ کسی رشتہ دار کے گھر چلے گئے تھے۔ وہ جیسی کمرے کی طرف جانے لگی اسے وہی سنی سنی آواز آئی، آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے مگر وہ حقیقت۔ وہ اس آواز کے سحر میں چلتی جا رہی تھی۔ اس کو ہوش جب آیا تو وہ ایک درخت کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ کوئی باغ تھا جہاں میرب اس وقت کھڑی ہوئی تھی، مگر اس طرح کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ اسے اس جگہ سے خوف آ رہا تھا۔ دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے پلٹی۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس کو ایسا لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کے دیکھ لے کہ کون ہے وہ زور سے چیخی۔ اس کے اندر ہمت آئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ ڈونٹ وری، اس کے پیچھے سے آواز آئی تو اس کی ہمت بڑھی۔ وہ سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی۔ لمبا قد، گورا رنگ، بلیک کلر کی پینٹ شرٹ میں وہ الگ ہی لگ رہا تھا۔ میرب کافی دیر تک اس کو دیکھتی رہی۔ ہیلو مس، وہ پھر میرب سے مخاطب ہوا۔ جی آپ کون؟ میرب نے ہلکے سے پوچھا۔ میرا نام آویز ہے، میں دبئی میں رہتا ہوں، کام کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوں، یہاں اپنی خالہ کے گھر رہتا ہوں، میں یہاں زیادہ کسی کو جانتا نہیں ہوں، ابھی باہر واک کے لیے نکلا تو آپ نظر آ گئی۔ وہ یہ بولتا ہوا مسکرانے لگا۔ میرب نے اچھا بول کر پلٹنا چاہا مگر وہ ایک بار پھر میرب سے مخاطب ہوا، کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ میرب نے اس بات میں سر ہلایا۔ آویز کی شخصیت سے وہ کافی حد تک متاثر ہوئی تھی۔ وہ اس وقت آویز سے زیادہ بات نہیں کر سکی اور اسے الوداع بول کے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گھر جا کر تھوڑا سا کھانا کھایا۔ احمد اور ہاجرہ بھی گھر آ چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور دوا لے کر لیٹ گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ وہ پھر آج اسی وادی میں کھڑی تھی۔ دور کھڑا وہ لڑکا اسے آج بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ اچانک سے اس کے ارد گرد خونخوار کتے آ گئے تھے اور وہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ بھاگتے بھاگتے بے ہوش ہو گئی تھی مگر اس کے کانوں میں اذان کی آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ پورے پسینے میں نہا رہی تھی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ اس نے اذان سنی اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کے اس کو کچھ سکون ملا تھا۔ کالج جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ پھر اپنے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کو روز وہ خواب نظر آ رہا تھا۔ اس کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ کالج جانا اس نے بالکل بند کر دیا تھا۔ وہ اکثر آویز سے ملنے چلی جاتی تھی۔ آویز سے بات کر کے اس کو اچھا لگتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ کالج گئی تو تمام دوستیں اس کو گھیرے کھڑی تھیں۔ وہ میرب کو سدرا کے بارے میں بتانے لگی، جس نے میرب کے بارے میں پورے کالج کو نہ جانے کیا کیا بتایا تھا۔ وہ شروع سے ہی میرب کی دشمن تھی مگر اب اس نے میرب کو آویز کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور بات کو غلط رخ دے کر سب کو بتا رہی تھی۔ وہ سدرا کے پاس گئی۔ سدرا اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرب کو دیکھتے ہی اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور میرب سے بولنے لگی، میرب آج تم کالج کیسے آ گئی؟ میرب کو نہ جانے کیا ہوا تھا، اس کی رگیں غصے سے پھٹ رہی تھیں۔ اس نے زوردار تھپڑ سدرا کے منہ پر رسید کیا۔ پورے کالج میں ایک ہنگامہ تھا۔ اتنے میں میڈم نے آ کر میرب اور سدرا دونوں کو اپنی کلاس میں جانے کو کہا۔ میرب غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ وہ کالج سے باہر نکل گئی۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ آج پھر اسی وادی میں کھڑی تھی مگر آج وہ لڑکا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تیز ہوائیں اس جگہ کو اور سکون بخش رہی تھیں مگر کہیں دور سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آواز اس کی دشمن سدرا کی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس جانب چلی گئی۔ اس نے دیکھا سدرا بری طرح آگ کے لپیٹ میں ہے اور وہ مسلسل یہی بول رہی تھی، میرب مجھے بچا لو، مجھے معاف کر دو۔ میرب کے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔
اس وادی کے ایک کنارے پر نہر تھی۔ میرب نے وہاں سے پانی ڈال کے سدرا پہ ڈالا۔ ایک بوند گرنے سے ہی وہ آگ بجھ چکی تھی۔ سدرا بری طرح زخمی، وہ میرب کے قدموں میں گر گئی۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں آنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ہمیشہ مغرب کی اذان اس کا خواب ٹوٹ جاتا تھا۔ کالج سے آ کر اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ منہ پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ ہاجرہ اس کو بلانے بھی آئی تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ نہیں چلا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے نیچے گئی۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ ہر طرف سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور جا کر کھڑکی پاس بیٹھ گئی۔ اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اذان کے بعد اس نے وضو کرا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے اس کو کچھ سکون ملا۔ نماز پڑھ کے اٹھی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ آویز کا میسج تھا۔ وہ اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ اس نے اوکے کر کے اسکارف لیا اور باہر نکل گئی۔ نیچے پہنچتے ہی ہاجرہ بیگم نے اسے آواز دی، میرب تمہاری صحت دن بدن ختم ہو رہی ہے، تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ میرب نے سوچا انہیں بتا دیں، مگر وہ اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے باہر نکل گئی۔ آویز اس کو اس جگہ پر ملا تھا۔ میرب نے اس کو سلام کیا مگر اس کا موڈ آف تھا۔ میرب کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ آویز کو الوداع بول کر گھر جانے لگی۔ اس کا فون رنگ ہوا۔ عرشیہ کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کیا مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ سدرا بری طرح جل گئی تھی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ کچن میں آگ لگ گئی۔ وہ بری طرح جل گئی تو آگ بھی خود ہی بخود بجھ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس آگ سے سدرا کے علاوہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اب سدرا ICU میں تھی۔ اگلے دن اس نے عرشیہ کو فون کر کے سدرا کے بارے میں پوچھا اور اس اسپتال میں چلی گئی جہاں سدرا تھی۔ وہ بہت بری طرح سے جلی ہوئی تھی۔ میرب کو دیکھ کر سدرا اس سے معافی مانگنے لگی۔ میرب نے سدرا کو دل سے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میرب باہر نکل گئی۔ اس کو ایسا لگا یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ گھر آ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا وہ کالج بھی نہیں گئی تھی۔ ماہر اس کے لیے پریشان تھا مگر اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے طے کر لیا تھا وہ جلد ہی میرب کے گھر رشتہ بھیجے گا۔ آج وہ اپنی طبیعت بہتر محسوس کر رہی تھی مگر کالج جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اب بھی وہ اپنے خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آویز کا میسج آ گیا۔ وہ میرب سے ملنا چاہتا تھا۔ اگلے دن آویز دبئی جا رہا تھا۔ میرب نے اس کو اوکے کرا اور تیار ہونے چلی گئی۔ وہ آویز سے ملنے اسی جگہ آئی تھی جہاں وہ ہمیشہ آتی تھی۔ آویز سے اس کی دوستی کافی حد تک گہری ہو گئی تھی۔ وہ اسی باغ کی طرف آ گئی۔ اس کو آویز بھی نظر آیا مگر اس کی نظریں کچھ عجیب تھیں۔ میرب کی چھٹی حس کسی انہونی کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے آویز کو الوداع کر کے جانا چاہا مگر آویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں ہی 3-4 لڑکے آویز کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ سب شکل سے آوارہ لگ رہے تھے۔ میرب کو ایسا لگا اس پر آسمان گر جائے گا۔ اسے دیر نہیں لگی تھی ان کے ارادے سمجھنے میں۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی تو آویز نے زوردار تھپڑ میرب کے منہ پر رسید کر دیا اور میرب کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میرب نے آویز سے ہاتھ چھڑایا اور پیچھے کی طرف پلٹی۔ اس کو ایسا لگا اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا لگا۔ وہ کوئی لڑکا تھا مگر میرب اس کی شکل نہیں دیکھ پائی تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ اسی وادی میں تھی اپنے خوابوں کی دنیا میں۔ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے مگر ایک طرف سے روشنی سی آ رہی تھی۔ وہاں کوئی لڑکا کھڑا تھا مگر اس کا چہرہ میرب نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اس لڑکے کی طرف چلنے لگی۔ اچانک سے راستے میں کچھ خونخوار کتے آ گئے۔ وہ حیران تھی کہ اس جگہ پر ایسے جانور کیسے آ گئے۔ وہ خونخوار کتے میرب کو گھورنے لگے مگر جیسی ہی ان کی نظر اس روشنی پر پڑی وہ سب اپنی جگہ ڈھیر ہو گئے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر تھی۔ سامنے حاجہ اور احمد پریشان سی نظروں سے میرب کو دیکھ رہے تھے۔ احمد صاحب نے میرب کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولنے لگے کہ بیٹا طبیعت خراب تھی تو باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم دروازے پر بے ہوش پڑی تھی۔ میرب کے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو آویز اور اس کے دوستوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور وہ لڑکا وہ کون تھا جس سے وہ ٹکرائی تھی؟ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ حاجرہ اس کے لیے کھانا لے کر آئیں اور اس کو دوا دی۔ دوا کھا کر وہ پھر سو گئی۔ وہ رات
وہ سکون سے سوئی تھی۔ اگلے دن صبح اٹھ کر وہ اپنے مما پاپا کے ساتھ ٹی وی لانچ میں بیٹھی تھی۔ کالج سے تو وہ بالکل فارغ ہو چکی تھی۔ احمد صاحب نے اٹھ کر ٹی وی آن کیا۔ اگلے ہی لمحے میرب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ آویز اور اس کے دوستوں کی تصاویر نیوز لائن پر تھیں اور لکھا تھا کہ رات نشے میں لت پت گاڑی چلانے کی وجہ سے گاڑی کھائی میں جا گری۔ موقع پر ہی تمام دوست جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی۔ عرشا کی کال آ گئی۔ سدرا کی طبیعت بہتر تھی۔ میرب کے دل کو سکون سا ہوا تھا۔ وہ لان میں جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کو اب تنہا رہ کر ہی سکون ملتا تھا، مگر اس کو ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی یہاں موجود ہو۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں جانے لگی، مگر وہ آواز سنی سنی تھی جو اس کے گھر کے باہر سے آ رہی تھی۔ میرب خود بخود آواز کی سحر میں کھینچی جا رہی تھی۔ اس کو ہوش جب آیا جب اسی درخت کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ درخت کو غور سے دیکھنے لگی کہ اچانک سے وہاں دروازہ نمودار ہوا۔ وہ اس کے اندر چلی گئی۔ اندر جاتے ہی ایک بار پھر اس کو جھٹکا لگا۔ یہ تو وہی جگہ تھی جو اس کے خوابوں میں آتی ہے۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر وہ ایک حقیقت تھی، ایک ایسی خوبصورت حقیقت جو آگے جا کے بھیانک ہونے والی تھی۔ وہ آگے بڑھی۔ اس کو دور سے کسی کا عکس دکھائی دیا۔ اس عکس سے روشنی نکل رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ گئی وہ روشنی ختم ہوتی گئی۔ وہ کوئی لڑکا تھا، بالکل ویسا ہی جس سے وہ ٹکرائی تھی۔ وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے میرب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرب اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ اس کے سحر میں جکڑی اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ میرب کا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ وہ میرب سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، مگر میرب یہ سب سننے سے قاصر تھی۔ اس کو ہوش جب آیا جب فجر کی اذانیں شروع ہونے لگی۔ ہر طرف اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی تھی، مگر میرب اب وہاں اکیلی تھی۔ وہ لڑکا بھی اب وہاں نہیں تھا۔ میرب کو وہاں تپش محسوس ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس وادی میں آگ بھڑکنے لگ گئی۔ میرب کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ وہ بری طرح بھاگ رہی تھی، مگر اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کو آج سمجھ آیا کہ اس کا خواب اذان پر کیوں ٹوٹتا تھا۔ یہ تھی اس پراسرار جگہ کی حقیقت۔ گھر پہنچ کر اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ جھلس گئی تھی۔ احمد اور حاجرہ بھی اس کے انتظار میں پریشان تھے، اور جب سے میرب کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی وہ اس کے لیے کافی پریشان تھے۔ وہ میرب کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ میرب انہیں سب بتانا چاہتی تھی، مگر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ آج اسی جگہ پر تھی، مگر اس خوبصورت جگہ پر نہیں، مگر اس بھیانک جگہ پر جہاں وہ کل ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کو کوئی لڑکا نظر آنے لگا، مگر آج وہ کوئی شہزادہ نہیں لگ رہا تھا، وہ تو جن تھا، آگ سے بنا ہوا جن۔ وہ غصے میں تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس کی شکل ویسی تھی، مگر کچھ بہت بھیانک تھی۔ میرب کو ڈر لگنے لگا۔ پیروں میں تپش محسوس ہونے لگی۔ اگر تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں بتایا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں یہاں سے تکلیف دوں۔ وہ غصے میں دھاڑتے ہوئے میرب کو گھورنے لگا۔ تپش کی وجہ سے میرب کے پیروں سے خون آنے لگ گیا۔ اس کے ناک منہ سے بھی خون آ رہا تھا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی آواز سن کے حاجرہ اور احمد اس کے کمرے میں آئے۔ میرب کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ ناک منہ سے خون آ رہا تھا۔ وہ اس کو فوری طور پر اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرب کو بے ہوشی کا انجیکشن لگایا۔ سب پریشان تھے اس کی ایسی حالت سے۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ احمد اور حاجرہ اس کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے۔ میرب کی حالت دن بدن بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسپتال میں ہی تھی۔ اب اس کو ہر جگہ وہ جن نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ میرب کے دوستوں کا گروپ اس کو دیکھنے اسپتال میں ہی آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ماہر بھی تھا۔ ماہر بھی میرب کے لیے بہت پریشان تھا۔ ماہر میرب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بس میرب کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میرب ماہر کی محبت محسوس کر چکی تھی۔ وہ ماہر سے ہچکچانے لگی۔ وہ سب واپس جانے لگے تو ماہر نے میرب کو ہلکے سے کہا کہ اپنا بہت خیال رکھنا۔ میرب نے کچھ بولا نہیں، بس وہ ماہر کو دیکھتی رہی۔ پر اگلے ہی لمحے اس کی نظر جن پر پڑی۔ وہ خونخوار نظروں سے میرب کو دیکھنے لگا۔ میرب نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ گھر آ گئی تھی، مگر اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔
وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جن اب اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں احمد میرب کے پاس آ کر بیٹھے۔ انہوں نے میرب کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، مگر تم زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ اس کے دل کو عجیب سا لگا۔ چھٹی اس نے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی۔ بیٹا، وہ جو تمہارے دوست تم سے ملنے آئے تھے، اس دن واپس جاتے ہوئے ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ لڑکیوں کو تو زیادہ چوٹ نہیں لگی، مگر ماہر اس کی حالت بہت خراب ہے۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ یہ بول کر چپ ہو گئی۔ میرب کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ رونے لگی۔ وہ صدمے میں تھی۔ اس کو پتہ تھا یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ماہر کی ایک بات نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ وہ اس سب کا قصوروار خود کو ٹھہرانے لگی۔ ہاجرہ بیگم اس کو کھانا کھلا کر سلانے لگی۔ وہ میرب کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ انہوں نے میرب کو دوا کھلائی اور وہ سو گئی۔ دوا میں نیند کی گولیاں بھی شامل تھیں۔ وہ دوا کھا کے ہوش میں نہیں رہتی تھی۔ ہاجرہ اس کو دیکھ کر خود بھی لیٹ گئی۔ وہ کسی سڑک پر کھڑی تھی۔ بہت دور سے انہیں میرب نظر آ رہی تھی۔ میرب بہت رو رہی تھی اور کوئی اس کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ دائی اماں اس طرف آئی ہیں اور کہنے لگی کہ میرب کو بچا لو۔ ہاجرہ کی آنکھ کھلی تو میرب وہاں نہیں تھی۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ اس کو ڈھونڈنے لگیں، مگر وہ گھر میں نہیں تھی۔ انہوں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، میرب ان کو وہیں نظر نہیں آئی۔ وہ میرب کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میرب ایک درخت کے سامنے رک گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو دیکھا وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ میرب کے سامنے کسی اور دنیا کا راستہ کھل گیا تھا۔ میرب کو کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ ہاجرہ گھٹنوں کے بال بیٹھ گئیں۔ کاش انہوں نے سوچا ہوتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو میرب آج اس حال میں نہیں ہوتی۔ وہ رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے وہ گھر گئیں۔ انہوں نے احمد کو سب بتا دیا۔ احمد صاحب کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ وہ آج پھر اسی وادی میں تھی، وہی خوبصورت وادی۔ میرب اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ وہ کسی شہزادیوں کی طرح اس شہزادے کے ساتھ چل رہی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی وہ شہزادہ وہاں نہیں تھا۔ وہ ہوش میں آئی تھی مگر چلنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ گھر کی طرف بھاگی مگر راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر تھی۔ ہاجرہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میرب کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرب کو کہا کہ تم نیچے آ جاؤ، میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ احمد صاحب نے اپنے دوست کو فون کر کے میرب کا بتایا۔ ان کے دوست نے انہیں مشورہ دیا۔ احمد صاحب میرب اور ہاجرہ کو لے کر کہیں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے آگے رک گئی۔ وہ میرب کو لے کر اس گھر میں چلے گئے۔ میرب نے ان سے بہت پوچھنا چاہا مگر انہوں نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ اندر آئے تو ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ احمد نے قریب جا کر ان کو کچھ بتایا۔ انہوں نے میرب کو اپنے پاس بلایا۔ بزرگ نے میرب کو اپنے پاس بلایا اور احمد اور حاجرہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ احمد اور حاجرہ کے باہر جاتے ہی کمرے سے خوفناک چیخوں کی آواز آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں بزرگ نے احمد صاحب کو آواز دی۔ احمد صاحب اندر آ گئے تو میرب بے ہوش پڑی تھی۔ بزرگ نے اس مسئلے کا جو حل بتایا وہ بہت مشکل تھا، مگر بیٹی کی محبت کے سامنے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مستقبل میں میرب کو کس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرب گھر آ چکی تھی۔ وہ اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی، مگر وہ ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ وہ جن اب اس کو نظر نہیں آتا تھا مگر اس کا خوف میرب پر سوار تھا۔ احمد اور حاجرہ بہت کوشش کرتے کہ وہ میرب کو پھر سے زندگی کی طرف لے آئیں۔ صبح اٹھتے ہی وہ فریش ہو کر نیچے چلی گئی۔ ہاجرہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ احمد صاحب نے میرب کو اپنے پاس بٹھایا۔ میرب بیٹا، دوپہر میں تیار ہو جانا، ہم تمہارے دوست ماہر کو دیکھنے چلیں گے۔ ماہر کا نام سنتے ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ اس حال میں میرب کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اس نے منع کرنا چاہا مگر احمد صاحب نے اس کی ایک نہیں سنی۔ دوپہر کا کھانا کھا کے وہ تیار ہو چکی تھی۔ بلو جینز پر پنک کلر کی شرٹ پہنے، سلیقے سے اسکارف اور ہلکا سا میک اپ کرے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماہر تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا مگر اس نے ماہر سے زیادہ بات نہیں کری۔ ماہر کی حالت اب کافی ٹھیک تھی۔ بہت جلد وہ اسپتال سے گھر جانے والا تھا۔ احمد صاحب نے میرب کا دھیان بٹانے کے لیے اس کو لاہور اس کو پھپھو کے گھر بھیج دیا۔
میرب جانا نہیں چاہتی تھی مگر احمد صاحب کی ضد کے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ اب سب کچھ نارمل تھا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی تھی۔ احمد کو امید تھی کہ ان کی بیٹی جلد ہی ماضی سے نکل جائے گی۔ انہوں نے فون کر کے اپنی بہن کو سب بتا دیا تھا اور میرب کی کزنز مینال اور کنزا کو بھی تاکید کر دی تھی کہ وہ میرب کو بالکل تنہا نہیں چھوڑیں۔ احمد صاحب کے حکم کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ میرب وہاں بہت خوش تھی۔ منال اور کنزا سے وہ بہت عرصے بعد ملی تھی، ایسا لگا تھا جیسے بچپن لوٹ آیا ہو۔ ایک مہینے تک میرب ماضی سے کافی حد تک نکل چکی تھی، مگر اب اسے گھر جانا تھا کیونکہ اپنی چھوڑی ہوئی پڑھائی مکمل کرنی تھی۔ وہ گھر آ گئی تھی اور پھر پڑھائی میں لگ گئی۔ اگلے مہینے اس کے ایگزام تھے۔ پڑھائی میں اتنی مگن تھی کہ اس کا دھیان کہیں جاتا نہیں تھا، مگر احمد اور ہاجرہ اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ بہت جلد میرب کو اپنا لے گا۔ اگلے دن وہ سو کے اٹھی تو دیکھا کہ گھر کی حالت ہی الٹی ہوئی تھی۔ احمد اور ہاجرہ صاف صفائی میں مگن تھے، گھر میں بالکل شادی کا سماں تھا۔ میرب کو نیچے آتے دیکھا، انہوں نے اپنے اپنے کام چھوڑ دی اور میرب کے پاس گئے۔ احمد صاحب نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا ادھر بیٹھو، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی پاپا بولیں۔ میرب نے حیرانی سے ان کو دیکھا۔ میرب بیٹا تمہیں پتہ ہے نا، ہم جو فیصلہ کریں گے تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ تمہیں ہمارے کسی فیصلے سے اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے میرب کی طرف پیار سے دیکھا۔ جی پاپا، آپ لوگ جو فیصلہ میرے لیے کریں گے مجھے خوش دلی سے منظور ہے۔ یہ سن کے احمد اور ہاجرہ خوش ہو گئے۔ بیٹا ہم نے آج ماہر کے گھر والوں کو بلایا ہے۔ میرا سمجھ گئی تھی اس لیے اس نے کچھ بولا نہیں، وہ مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماہر کے گھر والے شام میں آ گئے تھے۔ اگلے جمعے کو ان کا نکاح رکھا گیا۔ میرب کی ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ ماہر کے ساتھ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ میرب اور ماہر کی شادی ہو گئی تھی، وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ماہر اور میرب نے نفل ادا کری اور اپنی آنے والی زندگیوں کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں مانگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی آگے جا کے اسے کس حالات سے گزرنا ہے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ پاک نے انہیں پیاری سی رحمت سے نوازا۔ وہ بالکل میرب کی طرح ہی تھی، پرکشش۔ میرب و ماہر نے اس کا نام عنایا رکھا۔ وہ بالکل نارمل تھی، مگر اکثر اوقات میرب کو ایسا لگتا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ نہانے جا رہی تھی، عنایا کو اس نے سلا دیا تھا۔ وہ ابھی 2 سال کی تھی، مگر اس کی شرارتیں کسی 5 سال کے بچے جیسی تھی۔ عنایا کو سلا کے اس نے کپڑے نکالے اور نہانے چلی گئی۔ اتنے میں اسے ماہر کی آواز آئی اور عنایا کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ ماہر آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ وہ جلدی جلدی نہا کر باہر گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، مگر عنایا کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کوئی کھیر رہا تھا۔ اس نے عنایا کو گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ساس کے کمرے میں جا کے اس نے ساس سے پوچھا، امی کیا ماہر آئے تھے؟ نہیں بیٹا، وہ اس وقت کہاں آئے، آج اس کو کام بھی بہت تھا آفس میں۔ ماہر کی امی نے آہستہ سے کہا۔ وہ میرب سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اپنی بھتیجی کو بیاہ کر لے آئیں، مگر ماہر کی ضد کے آگے ان کی ایک نہیں چلی تھی۔ مگر وہ میرب سے اخلاق خراب نہیں کرتی تھی۔ میرب کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے سوچا کہ ماہر کو فون کر دے، مگر پھر ماہر پریشان ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گئی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ صبح سارا کام کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ آج ماہر بھی گھر میں تھا۔ میرب کو آج اپنے گھر جانا تھا، ممی پاپا سے ملنے۔ وہ بہت کم جاتی تھی۔ وہ تیار ہوئی اور عنایا کو تیار کرنے کے بعد وہ ماہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماہر نے کہا پہلے عنایا کو پارک لے چلتے ہیں۔ انہوں نے پارک جاتے ہی عنایا کو آئس کریم کھلائی۔ پھر میرب نے عنایا کو جھولے میں بٹھا دیا۔ جھولا بہت تیز چل رہا تھا۔ عنایا ڈر گئی تھی اور تیز تیز رونے لگی۔ وہ اتنی تیز رو رہی تھی کہ ماہر اور میرب دونوں ڈر گئے۔ انہوں نے جھولے والے سے اصرار کرا کے جھولا روک دیا۔ میرب اور ماہر پھر عنایا کی طرف آئے، مگر پھر وہ شدید حیران ہوئے۔ عنایا بہت خوش جھولا جھول رہی تھی اور تیز تیز ہنس رہی تھی، جیسے کوئی اس سے باتیں کر رہا ہو۔ میرب کے دل میں کھٹکا سا ہوا۔ اس نے ماہر کو کہا کہ اب وہ اس پارک میں نہیں رکے گی، اسے پاپا کے گھر جانا ہے۔ ماہر نے عنایا کو جھولے سے اتارا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماہر کو میرب کے ماضی کا کچھ نہیں پتہ تھا اور وہ مستقبل سے بھی بالکل فراموش تھا۔ میرب مما پاپا سے مل کر بہت خوش تھی۔
اس کا دل ہلکا ہوا تھا۔ عنایا بھی نانا نانی کی بہت لاڈلی تھی، اس کو کچھ بھی ہوتا تو ان کی جان نکل جاتی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میرب، ماہر، احمد، حاجرہ لان میں آ کے بیٹھ گئے۔ ماہر اخلاق کا بہت اچھا تھا، اگرچہ خدا کا دیا سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر غرور نام کی اس میں چیز نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ بہت خوش دلی سے اس سب سے باتیں کر رہا تھا۔ ماہر کے آنے کے بعد احمد اور حاجرہ کو کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ باتوں میں مصروف تھے، اتنے میں عنایا رونے لگی۔ ماہر اس کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ ماہر کے باہر جاتے ہی میرب احمد صاحب سے مخاطب ہوئی، پاپا مجھے کچھ غلط لگ رہا ہے۔ عنایا کے ساتھ شروع دن سے جو ہو رہا تھا اس نے سب ان کو بتایا۔ میرب کی باتیں سن کر احمد اور حاجرہ کے چہرے پر خوف الگ ہی نظر آ رہا تھا، مگر میرب پریشان نہ ہو اس لیے انہوں نے بات کو بدل دیا۔ میرب بیٹا، یہ بس تمہارا وہم ہے، تم ماضی میں ایسے حالات سے گزری ہو جبھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں، اور ایک بار ہم عنایا کو بھی ان بزرگ کے پاس لے جائیں گے۔ یہ بولتے ہی وہ سوچوں میں گم ہو گئے تھے، خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر یہ خاموشی ماہر نے توڑی۔ میرب دیکھو میں آئس کریم لایا ہوں، جاؤ نکال کر لے آؤ۔ میرب مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ رات کا کھانا کھا کر انہوں نے جانے کی اجازت لی۔ واپس جاتے ہوئے حاجرہ نے میرب کو کہا کہ وہ احمد کے ساتھ کل آئیں گی، پھر عنایا کو لے کر بزرگ کے پاس جائیں گے۔ راستے میں ماہر نے محسوس کرا کہ میرب کچھ خاموش سی ہے۔ عنایا سوچ چکی تھی۔ اس نے گاڑی پھولوں کی دکان کے آگے روکی۔ وہ جانتا تھا کہ میرب پھولوں سے خوش ہو جاتی ہے۔ وہ باہر گیا اور اس کے لیے گلاب کے پھول کے گجرے لے کر آیا۔ گجرے دیکھ کر میرب کے چہرے پر مسکان سی آ گئی تھی۔ بھلے ہی وہ ایک بیٹی کی ماں تھی، مگر ابھی بھی بالکل بچوں کی طرح تھی، پھولوں اور کھلونے سے خوش ہو جانے والی۔ اس نے گجرے دیکھتے ہی ماہر سے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ماہر نے شرارت سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرب نے بچوں کی طرح منہ پھلایا۔ ماہر نے زور سے کہکا لگایا اور میرب کے ہاتھ پکڑ کر گجرے پہنانے لگا۔ میرب اس کو پیار سے دیکھنے لگی۔ ایسا ہی تو تھا، وہ معصوم سا، بے ضرر سا، اور اوپر سے اس کی پرسنالٹی بھی قاتل تھی۔ پرکشش شخصیت، لمبا قد، ماتھے پر بکھرے بال، وہ شوخ و شرارتی سا لڑکا سب سے الگ تھا۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ یہ بات تو بالکل درست تھی کہ جیسا مرد ہوتا ہے اس کو عورت بھی ایسی ہی ملتی ہے، اور ان دونوں کی مثال سب کے سامنے تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی تھے، سیرت میں بھی اور صورت میں بھی، اور میرب سے پیار بھی بہت کرتا تھا۔ عنایا کے آنے کے بعد تو اس کے دل میں میرب کے لیے پیار اور بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی میرب کو بہت لاڈ پیار کرتا تھا۔ میرب کو گجرے پہنانے کے بعد اس نے پیار سے اس کا ہاتھ چوما۔ میرب نے ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے زور سے اس کو نوچا۔ اچھا بابا، سوری، اب نہیں کروں گا، اس نے لاڈ سے بولا۔ میرب نے ناں میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر میں اپنی جان کو بہت سارے پھول دلاؤں گا، اب دوستی نا؟ ماہر نے بچوں کی طرح کہا تو میرب کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ ہاں پھر دوستی، اس نے بھی بچوں کی طرح جواب دیا۔ پھر دونوں زور سے ہنسنے لگے۔ اگلے دن احمد اور حاجہ میرب کو لے کر انہی بزرگ کے گھر گئے۔ عنایا بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے میرب اور حاجہ کو باہر جانے کو کہا۔ احمد نے ان کو سب بتایا۔ دیکھو احمد میاں، تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر تمہیں یاد ہے نا تمہیں سال پہلے تم سے کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ اب ہم اپنے وعدے سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس جن نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میرب کا پیچھا ایک ہی حالت میں چھوڑے گا کہ جب میرب کی کوئی بیٹی ہوگی اور وہ 17 سال کی ہوگی تو وہ اسے اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ بزرگ نے یاد دلانے والے انداز میں احمد سے کہا۔ جی بابا جی، مجھے یاد ہے، مگر عنایا میں ہم سب کی جان بستی ہے، اور میرب، اس کو تو ہم نے اس بات کا آج تک نہیں بتایا، کوئی حل نکالیں۔ بابا جی، احمد نے بے بسی سے کہا، ابھی تو ہم عنایا کو محفوظ کر دیتے ہیں اس آسیب سے، مگر جیسے وہ 17 سال کی ہوگی وہ جن پھر آئے، اور ہو سکتا ہے اس وقت میں اس دنیا میں نہ ہوں، مگر میں پوری کوشش کروں گا میرب اور عنایا کو اس جن سے محفوظ کرنے کی۔ بزرگ نے احمد کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر وہ میرب اور عنایا کو ان کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر جانے لگے۔
میرب نے بہت پوچھنا چاہا مگر احمد نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ زندگی بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ میرب کو اللہ نے ایک بیٹے سے بھی نواز دیا تھا۔ ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ احمد اور حاجرہ ان کو دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ ان کے دل کا خوف عنایہ کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ عنایہ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد صاحب چاہتے تھے کہ وہ میرب کو بتا دیں مگر وہ جانتے تھے کہ میرب یہ بات برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ بالکل میرب کی طرح تھی۔ قدرت نے اسے بے تحاشا حسن سے نوازا تھا مگر وہ میرب سے بہت نازک تھی۔ نانا نانی پاپا بھائی سب کی اس میں جان بستی تھی۔ احمد اس کو ہر جمعرات مزار پر لے کر جاتے تھے کیونکہ وہ ایک راز صرف ان کو پتہ تھا اور کسی کو نہیں۔ اگلے دن وہ پورے 17 سال کی ہونے والی تھی۔ اسی رات احمد اور حاجرہ نے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھیں۔ ان کی پوری یہی کوشش تھی کہ عنایہ ان کی نظروں سے دور نہ ہو۔ اس دن عنایہ کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ عنایہ کے بھائی ایان نے اس کو سرپرائز دینے کے لیے اس کو کمرے میں لاک کر دیا۔ احمد اور حاجرہ بھی وہیں تھے۔ ان کا دل خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ میرب نے ان سے بہت بار پوچھا کہ وہ ایسے کیوں بیٹھی ہیں مگر میرب کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو کچھ بتائیں۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے ایان ہاتھ میں کیک اٹھایا عنایہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا گیٹ کھولتے ہی وہ زور زور سے ہیپی برتھ ڈے عنایہ بولنے لگا مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ ایان بہت پریشان ہوا کیونکہ اس نے خود عنایہ کو سوتے ہوئے کمرے میں لاک کیا تھا۔ اس نے باہر آ کے میرب و ماہر سے مما بابا عنایہ روم میں نہیں ہے۔ ارے گھر میں ہی ہوگی کہاں جائے گی؟ یہ بول کر میرب بھی عنایہ کو آواز دینے لگی۔ احمد صاحب کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے صوفے پر گر گئے۔ ارے پاپا آپ کو کیا ہوا؟ ماہر نے ان کو گرتا ہوا دیکھ کر ان کو پکڑا۔ بیٹا وہ عنایہ وہ رونے لگی۔ میرب آ کے ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ پاپا کیا ہوا؟ عنایہ کو وہ حیرت سے احمد کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے بزرگ کی پوری بات ان کو بتائی۔ یہ سن کر ماہر اور ایان نو وے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا بول کر عنایہ کو آواز دینے لگے۔ میرب وہی احمد صاحب کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ وہ بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا۔ عنایہ گھر میں تھی۔ حاجرہ اور احمد ماہر کو سمجھا رہے تھے مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں مجبوراً ماہر کو میرب کے ماضی کے بارے میں بتانا پڑا۔ سب کچھ سن کے ماہر کو بھی شوق لگا تھا۔ اس نے میرب کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ ماہر پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک جنگل میں تھی۔ ہر طرف اندھیرا۔ اس کو خوف آ رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے آئی تھی؟ وہ چیخنے لگی۔ مما بابا کہاں ہیں آپ لوگ؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ کہیں دور اس کو ایک لڑکا نظر آ رہا تھا۔ عنایہ نے اس کو آواز دی مگر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ زور سے بولنے لگی ہیلپ می ہیلپ می۔ وہ لڑکا اس کی طرف مڑا تھا۔ عنایہ اس کو دیکھ کر اس کے سحر میں قید ہو گئی تھی۔ اس نے ایسا لڑکا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اس کو دیکھتی ہی رہی۔ تم اب میرے ساتھ ہی رہو گی ہمیشہ یہاں پر۔ وہ لڑکا نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا مگر عنایہ ہر چیز سے بے خبر اس کو دیکھنے لگی۔ ماہر نے پولیس کو انفارم کر دیا تھا۔ اس کے بس میں جتنا تھا اس نے اتنی کوشش کری عنایہ کا پتہ لگانے کی مگر اس کا پتہ کہیں نہیں ملا۔ میرب ابھی تک بے ہوش تھی۔ وہ دائی ماں اور اپنی دوستوں کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھی کھیل رہی تھی۔ شدید گرمی کے باعث وہ پسینے میں نہا رہی تھی۔ جبھی اس کو وہاں ایک کتاب پڑی ہوئی ملی۔ اس نے وہ کتاب اٹھا کر اپنے آپ کو ہوا دینی شروع کر دی۔ اس کتاب میں سے کالا کالا دھواں نکلنے لگا۔ دائی ماں نے میرب کے ہاتھ سے وہ کتاب چھین لی۔ وہ کتاب چھین کر درخت پر پھینک دی اور اس میں آگ لگ گئی۔ اس کتاب کے ساتھ ساتھ درخت بھی جل گیا اور دائی ماں وہاں نہیں تھی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ اس نے خواب میں بچپن کا وہ لمحہ دیکھا جب وہ گھر کے پیچھے باغ میں لگے درخت کے نیچے ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کو وہ کتاب بھی ملی تھی مگر وہ کتاب تو اس نے بیگ میں رکھ لی تھی۔ اسے وہ خواب کیوں آیا تھا؟ اس نے حاجرہ کو اپنا خواب بتایا۔
پتہ نہیں مما میری بچی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ ہاجرہ کو یاد آیا کہ انہوں نے بھی تو دائی ماں کو خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے میرب کو بتایا۔ میرب کے ذہن میں کچھ خیال آیا۔ وہ جلدی جلدی ہاجرہ کے ساتھ گھر گئی اور اسٹور روم میں اپنا بیگ ڈھونڈنے لگی۔ اس کی ہر چیز ویسی کی ویسی اسٹور میں رکھی تھی۔ اس نے بیگ نکالا، اس میں رکھی ڈائری نکالی۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس کے ہاتھ میں وہ ڈائری کبھی آئی نہیں تھی۔ وہ ڈائری نکال کر گھر کے پاس اس باغ میں گئی۔ اس باغ کی حالت بالکل خراب تھی، ویرانگی چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میرب کے سامنے کسی اور دنیا کا دروازہ کھلتا تھا۔ اسے یقین تھا عنایا بھی وہیں ہوگی۔ وہ آگے بڑھی تھی۔ آج 20 سال بعد اسی جگہ پر میرب کا پیر تھا۔ وہ خوفناک جگہ میرب کے سامنے کھل گئی۔ میرب ہاتھ میں ڈائری پکڑے اندر داخل ہوئی۔ وہ کوئی بہت بڑا جنگل تھا۔ جگہ وہی تھی جو 20 سال پہلے تھی، مگر نقشہ بدل چکا تھا۔ بڑے بڑے درخت اس جگہ کو اور خوفناک بنا رہے تھے۔ وہ آگے چلتی گئی۔ دور کہیں سے اسے سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز عنایا کی تھی۔ میرب کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اس آواز کی طرف بھاگی۔ عنایا ایک درخت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی جانب چلی، مگر جیسے ہی اس کی نظر دوسری طرف پڑی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہاں وہی جن تھا۔ وہ میرب کے ہاتھ میں پکڑی اس ڈائری کو گھورنے لگا۔ میرب نے محسوس کر لیا تھا کہ اس جن کا اس ڈائری سے کچھ تو جوڑ ہے۔ میرب نے ڈائری مضبوطی سے پکڑ لی۔ میرب وہ ڈائری مجھے دے دو، جن نے لرزتی آواز سے کہا۔ وہ عنایا کے پاس گئی۔ اس کے پاؤں میں زنجیر پڑی تھی اور مسلسل خون نکل رہا تھا۔ میرب کو دیکھ کے عنایا زور زور سے رونے لگی۔ وہ جن مسلسل میرب سے وہ ڈائری اس کو دینے کا کہہ رہا تھا۔ میرب کو سمجھ آ گئی تھی اسے کیا کرنا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ جن بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرب نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہاں سے باہر آتے ہی اسے وہ درخت نظر آیا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ گھر کی طرف بھاگی۔ اس کی تلاش میں ماہر، احمد اور ہاجرہ بھی اسی طرف آ رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ماہر کو کہا کہ وہ اس کو ماچس اور پیٹرول لا کے دے۔ ماہر کے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے سامان لے کر آیا۔ میرب نے انہیں تاکید کری کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ اس درخت کے پاس گئی۔ وہ جن بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ میرب کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ میرب نے درخت کے پاس ڈائری پھینک کر اسے جلا دیا۔ درخت کے ساتھ ساتھ وہ جن بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ وہاں سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، مگر عنایا کہاں تھی؟ کہیں میرب سے غلط تو نہیں ہو گیا تھا؟ وہ نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ احمد، ہاجرہ اور ماہر بھی اس کے پاس آ گئے تھے۔ وہ میرب کو اس طرح روتا دیکھ کر سہم گئے تھے۔ میرب کیا ہوا؟ ماہر نے اس کو ہلایا۔ ماہر، وہ عنایا عنایا گھر پر ہے۔ پیچھے سے ریان کی آواز آئی۔ میرب کا دل ہلکا ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر گئی۔ عنایا اپنے بستر پر سو رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں کے زخم صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کن حالات سے گزری ہے۔ میرب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی بچی اب محفوظ ہے۔ ماہر ڈاکٹر کو بلانے گیا۔ عنایا بالکل ٹھیک تھی، بس تھوڑی بہت چوٹ آئی تھی جو چند دنوں میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ عنایا بالکل نارمل تھی۔ اب وہ پہلے جیسی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میرب نے ایک ماں ہونے کا فرض نبھایا تھا اور دائی ماں نے ایک ماں کا پیار نبھایا تھا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔